مسلمانوں کو ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ مسلمانوں کو مسلمان کرنا آج کل ہدایت کہلاتی ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، ہدایت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ بھئی مسلمانوں کو آپ نے اور کیا ہدایت کرنی ہے؟ وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں والا کوئی کام کرو۔ یہ تو علماء کرام نے ایک شعبہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت سکھانی ہے۔ ان کا تعلق کسی نہ کسی جامع سے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی جامع کا پڑھا ہوگا، جامعہ جات یعنی جامعہ نعیمیہ، جامعہ عرفانیہ، جامعہ غزالیہ، جامعہ اویسیہ، جامعہ غوثیہ اور دوسری بے شمار جامعہ ہیں۔ وہاں کا پڑھا ہوا درس نظامی پڑھ کے آ گیا، عربی فارسی کے سارے علوم پڑھے اور اپنا دورہ حدیث بھی کر کے آ گیا، اور اب تبلیغ کرے گا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے اور تمہارے لیے وہ حکم ہے۔ یہ سب باتیں کرے گا، اور ظاہری علم کا اس کے پاس رابطہ کم ہے، اس لیے اس کے پاس وہ واقعہ نہیں ہوگا، اور اب اس کے پاس ایک ہی علم رہ گیا کہ تمہیں ڈراتا جائے کہ تم مر جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، اور تمہیں دوزخ میں ضرور جانا چاہیے کیونکہ تم انگریزی پڑھتے ہو اور دوسرے کام کرتے رہتے ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ تبلیغ والا ڈراتا جائے گا، اور براجمان کون ہوگا؟ ایچیسن کالج والا، یعنی انگریزی تعلیم والے وہاں پہ حکومت کرتے جائیں گے، اور تم لوگ وہاں پہ ڈرتے رہو گے اور ڈراتے رہو گے۔ پھر کہو گے کہ یہ تعلیم ہو رہی ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے۔ تبلیغ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان کو اسلام کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب مسلمانوں کو اسلامی عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلامی عمل ہے تو یہ تبلیغ ہے، ورنہ مزید تبلیغ سے تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ تو ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہادی کے ساتھ رابطہ ہو، یعنی کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ ہو۔ آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی تک جانا ہے اور وہاں تک جانے کے یہ راستے ہیں، جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، نماز ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ماں باپ ہیں جن کی یہ عزت ہے اور یہ مقام ہے، اور یہ قرآن ہے۔ پھر یہ سارا منظرنامہ دیکھتے ہوئے چلتے چلتے آپ پہاڑ پر چڑھ جاؤ، منزل پر پہنچ جاؤ۔ مگر یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت یہ ہے کہ ہدایت یافتہ کے ساتھ جا کے رابطہ کرنا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ پھر وہ جس حال میں چلائے آپ اس حال میں چلتے جاؤ، صرف فارمولے کو یاد نہ رکھنا، کیونکہ فارمولہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہیں سے بہت سارے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو جس ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، اس کے ساتھ رابطہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ جس ذات پر نزول کلام مجید ہو، وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں تو وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ رابطہ کرنا، اور اصل میں وہ ہادی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کرو، تو یہی آپ کی ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ رابطہ، تعلق، اطاعت، محبت، عشق۔ اور یہ جو علم کی بات ہے تو علم و بس کریو یار، اکولف تیرے درکار، یعنی اب علم سے باز آ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ بابا بلے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھڑ جھگڑا پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، یعنی پڑھنے پڑھانے کا طریقہ چھوڑو اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ سیکھ لو، تو اللہ کو منانے کا آپ کو کوئی چج آ جائے، طریقہ آ جائے، تو وہ ہے ہدایت۔ باقی سارے کا سارا منسوخ شدہ ہے۔ ایک شخص کسی کی بیوی کی باتیں کر رہا تھا کہ وہ بڑی علم والی ہے، گریجویٹ لیڈی ہے، سماج میں اس کے چرچے ہیں، فضل والی ہے اور امیر خاندان کی ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کیونکہ اس کی خامن سے نہیں بنتی۔ اب وہ کیا بیوی ہے جس کی خامن سے نہ بنے، جو خامن کو چھوڑ دے، ریجیکٹ کر دے؟ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے، اور آپ نے اسلام سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ استغفر اللہ، میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ صرف اسلام سے تعلق نہیں رکھنا، بلکہ اسلام دینے والے سے تعلق رکھنا، اسلام نافذ کرنے والے کے ساتھ تعلق رکھنا، جس کے نام سے اسلام ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، جس کی ذات کے لیے اسلام آیا اس سے تعلق رکھو، تو اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی اسلام ہے، اور یہی سارا واقعہ ہے۔
تو آپ لوگ تو اسلام کو اسلام دینے والے کے مقابلے میں استعمال کر جاتے ہیں اور یہاں سے تم فیل ہو جاتے ہو۔ اللہ فارمولہ دینے والا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتے۔ جب آپ نے اس بات کا علم سیکھ لیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے کہا ہے کہ کسی کی محنت رائے گاں نہیں ہوتی، تو شیطان کی محنت کیوں رائے گاں ہوئی؟ تو آپ سے اللہ بھی گیا، اسلام بھی گیا، مفت کا عذاب بھی آ گیا، اور بات پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ علم والے نے کیا کیا؟ اس نے فارمولہ دینے والے اللہ پر اپنا فارمولہ دیا۔ یہاں آ کر تمہاری تبلیغ جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان ہے بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تبلیغ یہ ہے کہ اللہ کی بات سمجھ جائے، نہ آئے تو مانتا جا۔ جب یقین پختہ ہو جائے گا تو بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اتنی ساری تبلیغ چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ایک نئی بات کر دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں آج معراج پر گیا، دور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں پر بڑے واقعات ہوئے، کعبے قوسین اور ادنا، پھر جو ہوا سو ہوا، پھر بڑے واقعات ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک واقعات ہوئے، پیغمبروں کی امامت ہوئی، کئی اور واقعات ہوئے، کئی سو سال تک گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ آپ بتائیں کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتماد۔ تو اعتماد جو ہے وہ تحقیق سے بچنے کا نام ہے۔ کہیں تحقیق نہ کر بیٹھنا کہ اگر جنت واقعی بنائی ہے تو پہلے تھوڑی سی سیر تو کرائیں تاکہ یقین ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید تمہیں یقین اس وقت ہوگا جب تم جنت کے علاوہ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہوگے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم وہاں جا پہنچے تو یقین آئے گا، پھر یقین جو ہے وہ عین الیقین ہوگا۔ اس لیے تبلیغ اور ہدایت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہدایت دینے والے سے تعلق بناؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معافی دے دیں، ہمارے لیے اتنی ہدایت کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہم پر ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایک بات چاہیے کہ ہمیں تو عشق کی نعمت ملنی چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ پیغام لے کر چل پڑیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس طرح تم لوگ صرف فرمان ہی سناتے جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت فرمانے والے کے قرب کا نام ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی تک پہنچنا۔ اگر آپ ہندو کی بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے نے یہ فرمایا ہے، لارڈ کرشنا نے یہ فرمایا ہے، بدھا نے یہ فرمایا ہے، مگر جب تک وہ اپنے اس بندے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے تو ان کا دین بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں اس پروفٹ کے ساتھ رابطہ رکھو۔ یہ صرف پروسیڈیور کی طریقے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پروسیڈیور تو سمجھنے کے لیے تھا اور دور میں بتایا گیا ہے، مگر ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ہادی کے چرنوں میں پہنچنا، بس یہ پکی خبر ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ تھے بھی اور ہیں بھی اور رہیں گے بھی صحیح۔ تم ان سے رابطہ اسی طرح کر لو جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، بس یہ ہدایت ہے۔ اللہ یا تو تھا یا پھر ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے تھا، ہمیشہ کے لیے اللہ ہے اور اس سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ان سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں تبلیغ کیا ہے؟ بس یہ درمیان کی ہیرا پھیری نکال دو تو پھر تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہیرا پھیری آپ کرتے رہتے ہیں اور مجبوریوں کے نام پر جو ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کی تمنا، تو صرف یہ ہدایت ہے۔ اس لیے یہ کرنے والی بات ہے اور صرف کہنے والی نہیں ہے۔ کلمہ بھی صرف زبانی نہیں ہے کہ صرف پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے، اور صرف ایمان کی سلامتی بھی نہیں ہے بلکہ عشق کی سلامتی ہے۔ اگر عشق کی سلامتی ہے تو ہر شے خود بخود سلامت ہے۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام کی لائبریریاں تھیں؟ لائبریری نہیں تھی، اور ان کا ایمان بہت قوی تھا، یعنی کہ آج کے مسلمان کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان۔
کہ آج کے مسلمان کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان دونوں میں مقابلہ کرو تو کس کا ایمان زیادہ ہوگا؟ صاف بات ہے کہ ان کا زیادہ تھا۔ وہ ہدایت یافتہ تھے، حالانکہ ہدایت کی کتاب آپ نے اب لکھی ہے۔ کتاب الہدایہ آپ نے کب لکھی ہے؟ ابھی آج کل لکھی ہے۔ یہ کتاب کب چھپی ہے؟ یہ کچھ سال پہلے چھپی ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ ہدایت یافتہ تھے، اور آپ ہدایت کی کتابیں لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے تو آپ ہدایت یافتہ ہونے کی بجائے پیسے یافتہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے تو اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ بچو ان باتوں سے اور اپنا خیال کرو۔ صرف عملی شکل میں آپ کا کام ہو جائے گا، تب نوازش ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا، احسان ہو جائے گا اور آسانیاں ہو جائیں گی۔